اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا جنازہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ فرشتوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ موقع دیں دوبارہ سے، تو میں کلمہ پڑھ کے آ جاؤں گا کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور قبر میں ہوں۔ آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں اور میں قبر میں ہوں۔ میری والدہ سامنے آگے رکا، میری والدہ نے ایک لفظ کہ نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیری ماں، اس سے آگے انہوں نے لفظ نہیں بولا، وہ غائب ہو گئی۔ جی بالکل، انہوں نے ممبر رسول پہ جب جمعے میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے سب کو مخاطب کیا، مسلمانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ بھی آپ لوگ مجھے جانتے ہو؟ تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں حضرت ہم نہیں آپ کو جانتے۔ تو کہا میں وہی یونس مسیح ہوں جو آپ کے محلے کی گلیاں صاف کیا کرتا تھا، محلے کے گٹر اور آپ کی مسجد کی لیٹرینیں۔ آپ کے تائے کے بیٹے کا چرچ ہے اور آپ کا مدرسہ ہے، کلمہ شہادت کے بعد جب میت لگایا گیا جنازہ پڑھانے وقت تو لوگ ظاہر صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں مسلمان، تو مسیح برادری کا کیا؟ جی بالکل، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ تو 8-9 لوگ تھے جو کہ کلمہ شہادت کو واضح بلند کرتے جا رہے تھے، تو آپ نے دوسری جو مسیح برادری تھی آپ نے کہا نہیں کہ یہ جو جنازہ ہے یہ مسلمان کا؟ تو جب ہم نے ان کو اس کا بھائی کا جنازہ اٹھایا تو کچھ لوگ اس میں عیسائی بھی تھے اور کچھ لوگ مسلمان بھی تھے۔ مدثر کی باتوں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ محمد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے وہ جنازہ پڑھایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا جنازہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ماشاءاللہ میں بڑا خوش قسمت ہوں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ایسا جنازہ جس میں لوگ کچھ تو کلمہ شہادت کہہ رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ مسیح برادری سے تھے، کچھ لوگ مسلم تھے، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا بھی کوئی خاص جنازہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرا نا وہ تائزاد بھائی ہے، لگتا ہی تھا مسلمان ہوا تھا، ہمارے مدرسے میں ہوا تھا۔ تو یہاں پہ مجھے رات کو تقریباً 1:30 بجے فون آیا بھائی کا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کافی دنوں سے وہ بیچارہ بیمار تھا، محمد شہزاد اس کا نام رکھا، محمد شہزاد ان کا نام رکھا تھا ہم نے۔ تو مجھے بھائی نے فون کیا کہ بھائی شہزاد کا نا انتقال ہو گیا، تو مجھے بڑی پریشانی لگی کہ یار یہ کیا ہوا، اور اچانک سے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 اس کی بیٹیاں تھیں، بیوی اس کی ہے نہیں تھی، تو مجھے بڑی پریشانی لگی۔ تو میں اسی وقت وہاں پہ چل گیا، اور جب میں گیا تو وہاں پہ وہ بیچارہ اکیلا پڑا ہوا تھا، تو مجھے بڑا دکھ لگا کہ بھی یہاں ارد گرد جتنے بھی مسلمان ہیں تو اس کا سن کر بھی پاس نہیں آئے۔ تو میں پھر وہاں پھر قاری صاحب کو کسی دوست کو تیار کیا کہ یار اس کو غسل وغیرہ دیتے ہیں، کسی بھائی سے بات کی کہ اس کا کفن خریدتے ہیں، اور وہاں پہ قبر کا انتظام کیا الحمدللہ۔ تو جب ہم جنازہ لے کر ہم گئے تو اس وقت تقریباً میں نے اس سے پہلے جو ہے نا پورے بازار میں گرین ٹاؤن جو مریم کالونی ہے وہاں پہ میں گیا ہوں، ہر ایک دکان والے کے پاس میں نے جا کر ان سے گزارش کی کہ بھائی اس طرح یہ بندہ مسلمان ہوا ہے، ہمارے دین میں آیا ہے، تو آپ جو ہے نا اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو لیکن وہ کوئی بندہ بھی وہاں پہ نہیں آیا۔ تو میں نے پھر وہاں پہ کچھ 7-8 ساتھی تھے، ایک ہمارے خان صاحب تھے فرحان خان بھائی، ان کو جنازے میں شمولیت کے لیے آپ نے کہا کہ آپ آ جائیں جنازے میں شمولیت؟ ہاں جی، میں نے شماریت کی دعوت دی۔ تو وہاں تقریباً 7-8 افراد مسلمان جو ہے کلمہ پڑھنے والے، حضور کو ماننے والے، تو وہ 7-8 افراد جو ہے وہاں پہ آئے، صرف 7-8 مسلم؟ 7-8۔ تو جب ہم نے ان کو اس کا بھائی کا جنازہ اٹھایا تو کچھ لوگ اس میں عیسائی بھی تھے اور کچھ لوگ مسلمان بھی تھے۔ سٹارٹنگ پہ طور پہ تو ہم نے خود اٹھایا، مسلمانوں نے نعرے تکبیر لگا کر اور کلمہ شہادت کا نام پڑھ کر ان کو اٹھایا۔ پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ مسیح برادری بھی جڑتی گئی اور وہ اپنے نعرے لگانے لگ پڑے۔ تو شکر اللہ کا کہ اللہ نے اس نیک کام کے لیے ہمیں چنا۔ وہ 7-8 جو بندے تھے تو وہ انہوں نے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتے گئے، ہم بھی چلتے گئے، مسجد میں جا کر ہم نے پھر ان کا جنازہ پڑھا۔ نہیں تو قاری صاحب یہاں پر دیکھیں ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور 8-9 لوگ تھے جو کہ کلمہ شہادت کو واضح بلند کرتے جا رہے تھے، تو آپ نے دوسری جو مسیح برادری تھی آپ نے کہا نہیں کہ یہ جو جنازہ ہے یہ مسلمان کا ہے؟ نہیں، ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ کیونکہ کسی کا وہ بھائی لگتا تھا، کسی کا بھتیجا لگتا تھا، کسی کا بھانجا لگتا تھا، ان کے اپنے گھر والے رشتہ دار ہی تھے، ہمارے اپنے بھی رشتہ دار تھے، کیونکہ ہم بھی عیسائیت سے مسلمان ہوئے ہیں، تو ہماری اپنی برادری تھی وہ ساری، تو اس لیے میں نے ان کو یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو روکا جائے۔ آپ خود بھی عیسائیت سے مسلمان ہوئے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہوئے ہیں عیسائیت سے۔
मेरे वाले साहब ने तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को कलमा पढ़ाया। वहाँ ही मरियम कॉलोनी में ही हम रहते थे पहले। ये जो शख्स जिसका जनाजा था, बाकी आपकी मैं बात करता हूँ, ये कितना अर्सा पहले मुसलमान हुआ? ये इसका तो तकरीबन 7-8 साल पहले ही मुसलमान हुआ था जी। बच्चे थे, शादीशुदा था? शादीशुदा था, इसकी 2 बेटियाँ हैं, बीवी इसकी नहीं है जी। तो क्या कामकाज क्या करते थे आखिर? बाकी मसीह बरादरी इस चीज़ से एग्री नहीं करती थी कि ये कन्वर्ट हो जाए या ना? नहीं, इस तरह कोई भी नहीं कन्वर्ट सोचेगा, क्योंकि हमें कोई इस अपने मज़हब में लाने के लिए सोचे, कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू कहे तो कोई हमारा रिश्तेदार तैयार नहीं होगा। तो ये उसकी रजामंदी थी, खुद अपनी मर्जी से? जी, अपनी रजामंदी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत उनके साथ चलती रही है और जाकर हम दावत देते रहे उनको। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताया भी मुसलमान, उनका वालिद साहब थे, वो भी मुसलमान हुए थे। 2019 में उन रमज़ान मुबारक में उनका इंतकाल हुआ। उनके जिनका जनाजा आपने पढ़ाया उनके वालिद साहब भी मुसलमान? वालिद साहब मेरे ताया भी मुसलमान हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दादा भी मुसलमान हुआ था। सबसे पहले मेरे वालिद साहब मुसलमान हुए थे, फिर दादा हुए थे, फिर ताया अबू हुए थे। तो उसके बाद ताया अबू ने अपने बेटे को भी यहाँ हमारे पास लाए, तो उनको भी हमने कलमा पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा शहादत के बाद जब मैयतुल गया गया जनाजा पढ़ाने वक्त, तो लोग ज़ाहिर है सफ़ों में खड़े होते हैं मुसलमान, तो मसीह बरादरी का क्या? जी बिल्कुल, वो भी हमारे साथ ही खड़े हुए थे, तो उन्होंने भी जैसे हमने किया हमें देख देख कर वो भी करते रहे। जनाजा उन्होंने मुस्लिम तरीके से? जी जी जी। तो तदफीन के वक्त कोई मामला ऐसा तो नहीं बना जो बताना चाहिए तो जब तदफीन के लिए लेकर? बस वो रिश्तेदारों में से कोई रिश्तेदार जो है ना, उनके कह रहे थे कि आप इनको क्यों दे रहे हैं, ये आपका भाई है, तो वो बातें करने लग पड़े थे। लेकिन हमने हिकमत अमली से काम किया और वहाँ से उनको भाई को जल्दी से लेकर आ गए और उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, ताकि कोई मामलात ना ख़राब हों। आखिर उस मसीह बरादरी को ये भी पता था कि आप भी मसीह बरादरी से मुस्लिम हो? जी बिल्कुल, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एक ताया के बेटे का अपना चर्च है यहाँ वर्कशॉप वाल्टन में, तो सभी को पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हुए हैं। और मेरी वालदा भी मुसलमान कलमा गो गई है दुनिया से, मेरे वालिद भी कलमे से गए, मेरे दादा भी और मेरा ताया अबू भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सब वो आपके क्या लगते हैं? मेरे ताए के बेटे हैं। आपके ताए के बेटे का चर्च है और आपका मदरसा है, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? माशाल्लाह। और अक्सर हम बैठते हैं, बातें होती हैं, तो मैंने कहा देख लो, चलो आप वो भी कहते हैं। आप अभी भी गैदरिंग करते हैं आप? हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उनके चर्च में जाते हैं। आना जाना है सर? हमारा बिल्कुल है, आना जाना, उनकी खुशी गमी में जाते हैं, वो हमारी में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक वक्त था कि जिस वक्त हमें वो अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह दीन की निस्बत से अब्बू ने किसी के साथ बिगाड़ी नहीं, सब के साथ बनाई है। तो उनकी मोहब्बत इखलास को देखकर अल्लाह ने वो सारे साथ जितने भी हमारे रिश्तेदार हमसे नफ़रत किया करते थे या हमें बुलाया नहीं करते थे खुशी गमी में, तो उनके फ़ैसले मेरा अब्बू खुद करने लग पड़े थे। कितनी परेशानियां फेस की आपने इस मामले को देखते हुए? आपने एक मसीह होते हुए मुसलमान हुए, फिर आपने एक मसीह जो शख्सियत थी वो मुसलमान हुई, उसका जनाजा पढ़ाया, कितनी परेशानी थी? बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब अपनी कारगुजारी बताया करते थे कि यहाँ शमा में रसूल पार्क में एक मस्जिद थी, वहाँ पे वो लैट्रिनों की सफाई किया करते थे, वज़ू खाने की। आपके वालिद साहब? जी लैट्रिनों जिम्मेदारी के काम करते थे, ये लोगों के गटर बंद हो जाना थी और ये वाशरूम वगैरह ये साफ़ करने। तो मेरे वालिद साहब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए। तो वहाँ से एक जुमे का दिन था और जुमे वाले दिन एक शख्स नमाज के लिए, नमाजी जैसे आते हैं जुमे वाले दिन मस्जिद में, तो एक नमाजी के साथ अचानक से अटैच हो गए। तो वो वहाँ पे जब अटैच हुए तो उन्होंने थप्पड़ लगा दिया। तो वालिद साहब मुझे बता रहे थे कि मैं सिर्फ रोता रहा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। आपके वालिद साहब मसीह थे? तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसा गुजरा तो मुसलमान हुए। तो उसी मस्जिद में अल्लाह ने पहला जुमे का शहादत बख्शी के वहाँ पे उसी मस्जिद में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाकर जी अल्लाह ने शहादत बख्शी। उन्हीं लोगों को पहली सफ़ा में देखा कि जो नफ़रत किया करते थे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने वहाँ गंदगी से बढ़ के उस गंदगी से बढ़ के कोई दुनिया में कोई गंदा काम नहीं है और मिंबर रसूल से बढ़कर कोई बड़ी कुर्सी नहीं है यहाँ पे। चाहे वज़ीर आज़म भी हो तो जिसको अल्लाह का मिंबर मिल गया तो उससे बड़ी की कुर्सी नहीं है। लोगों ने सवाल नहीं किए कि ये वही शख्स हैं जो इसी मस्जिद में सफाई करते थे, ज़मींदारा करते थे? नहीं, उन्होंने खुद कहा कि देख लो अल्लाह के मेरे ऊपर फजल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह
کہ وہ یونس مسیح جو آپ کی مسجد میں اور آپ کی گلیوں محلوں میں. تو لوگوں نے سوال نہیں کیے کہ آپ وہی ہیں؟ جی بالکل، انہوں نے ممبر رسول پہ جب جمعے میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے سب کو مخاطب کیا، مسلمانوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ بھی آپ لوگ مجھے جانتے ہو؟ تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں حضرت ہم نہیں آپ کو جانتے. تو کہا میں وہی یونس مسیح ہوں جو آپ کے محلے کی گلیاں صاف کیا کرتا تھا، محلے کے گٹر اور آپ کی مسجد کی لیٹرینیں اور صاف کیا کرتا تھا. آج الحمدللہ دیکھ لو، اس گندگی سے بڑھ کر کوئی گندا کام نہیں، اور ممبر رسول کی کرسی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں بڑی کرسی نہیں ہے. تو کہاں سے اللہ نے اٹھایا اور کہاں بٹھا دیا. تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے دین کے حوالے سے، اللہ جس سے مرضی چاہے کام لے لے. والد صاحب کی کیا کیفیت تھی جب یہ وہ بتا رہے تھے؟ رونے لگ پڑے تھے، دارو کردار رونے لگ پڑے تھے، بتا رہے تھے. اور آج بھی اکثر وہ بات کیا کرتے. اب ان کا انتقال ہو گیا 2019 میں. تو جب بھی ہم بیٹھا کرتے تھے تو مجھے وہ بتا کر رویا کرتے تھے کہ دیکھ لو وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے. جب میں مسلمان ہوا تو میں سڑکوں میں ویسے گھومتا پھرتا تھا کہ کہیں مجھے کھانا مل جائے. میرے والد صاحب نے، میرے دادا ابو نے ہمیں سردیوں میں وہاں سے گھر سے نکال دیا تھا. سردیوں کے دن تھے تو مسلمان ہونے کے بعد تو میرے والد صاحب کہتے تھے ہم جو ہے نا وہ راستوں میں اخبار اور شاپر اکٹھا کر کر نا جمع کر کر اس کو آگ لگا کر وہاں آگ ہاتھ سے سیکا کرتے تھے. تو کس ٹائم کی بات ہے، کس سن کی بات ہے، یاد ہے آپ؟ یہ مجھے تقریباً 25-30 سال پرانی بات ہے. جی 25-30 سال پرانی بات ہے. تو آخر کیسے آمد ہوئی اللہ کی کہ اللہ نے کس طرح ماشاءاللہ کرم کر دیا والد صاحب پر کہ وہ مسلم ہو گئے؟ حضرت اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب نا ایک جگہ پہ کوڑا جو ہے نا کوڑا جہاں پھینکتے ہیں وہاں سے وہ لوہا لیلن اکٹھا کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے. تو ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک جو نا کتا پڑا ہوا ہے تو اس کو کسی نے نا زہر دے دی. تو وہ بیچارہ تڑپ رہا تھا تو اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. تو اللہ نے ابو کے دل میں رحم ڈالا. تو کسی ابو نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بھی یہ زہر جو ہے نا یہ دہی سے چلی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بازار سے تھوڑی سی دہی لے کر آیا تو کتے کے منہ میں ڈالی میں نے دہی. جب میں نے کتے کے منہ میں ڈالی نا دہی تو میں پھر اس گرمیوں کے دن تھے، جون جولائیوں کے، تو میں بیٹھ گیا وہاں پہ ہی. تو میں ایسے کونیوں کی طرف نا ایسے بیٹھ گیا، پاؤں کی طرح کونیاں میرے یہ گھٹنوں کے اوپر تھی. تو میرے پسینہ یہاں سے ٹپک رہا تھا. تو میں اس کتے کو دیکھ رہا تھا کہ بھی وہ کتا یہاں سے اٹھ کر جائے تو میں یہاں سے جاؤں. یہ آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں؟ والد صاحب نے مجھے بتائی. تو کہا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جب میں اٹھا کتا اور اس کو کچھ زہر کا اثر ختم ہوا تو وہ بھاگ کر وہاں سے چلا گیا. انسانیت کی تہمت ہے. تو اسی طرح میں پھر آ گیا گھر میں آیا تو مجھے بخار ہوا، کافی زیادہ شدید بخار ہوا. تو میں فل گرمیوں میں جو ہے نا وہاں چارپائی پہ لیٹ گیا. والد صاحب اور چارپائی پہ لیٹ گیا. میں نے اپنی امی کو کہا کہ مجھے رضائی دے دو. اور گرمیوں میں بتا رہے فل گرمیوں میں مجھے سردی لگ رہی تھی. تو میں لیٹا تو اس طرح ہوا کہ عالم روا میں اللہ نے اس طرح مجھے محسوس ہوا، خواب کا پتہ نہیں خواب تھا یا کیا، اللہ نے دکھانا تھا کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور قبر میں ہوں. آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور میں قبر میں ہوں. تو فرشتے منکر نکیر آئے تو انہوں نے فرشتوں کا کچھ حلیہ اس طرح بتایا کہ یہ بھینس کے سینگ جو ہے نا اس طرح کے کہا کہ ان کے دانت تھے. اور آتے مجھ سے کہا کہ تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. تو میں نے کہا میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں. تو اسی وقت میری والدہ سامنے آ گئی اور کہا، میری والدہ نے ایک لفظ کہ نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیری ماں. اس سے آگے انہوں نے لفظ نہیں بولا، وہ غائب ہوگی. تو پھر وہ فرشتوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ موقع دیں دوبارہ سے تو میں کلمہ پڑھ کے آ جاؤں گا. لیکن وہ ایک خواب میں تھا. تو کہا کہ میں اسی طرح وہ قبر سے اٹھا تو بھاگا، دوڑ لگائی تو ایک پک اپ کے اوپر نے کچھ مسلمان بیٹھے تھے. تو ان کے ہاتھ میں بستر وغیرہ تھے. تو تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا. تو وہ بیٹھے انہوں نے ایک بندے نے ہاتھ سے پکڑ کر نا ان پک اپ پہ بٹھا لیا. آپ کے والد صاحب؟ تو اس سے پہلے پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. والد صاحب کی آنکھ کھل گئی. یہاں تک انہوں نے یہ خواب تھا. اور اسی طرح پھر میں پھر کسی بندے کو، اچھے بندے کو تلاش کرتے ہوئے تو وہاں پہ گیا کسی مسلمان کو. پھر میں نے ایک درزی جو ہے نا اس علاقے میں تھا تو درزی کو بتایا. تو درزی نے پھر وہ کہا کہ آپ اس طرح کریں مسجد میں چلیں تو ہم وہاں آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں. وہاں پر گئے والد صاحب؟ ہاں جی، وہاں پہ کلمہ پڑھا.
پھر الحمدللہ انہوں نے پھر دین کی تبلیغ کی, دین سیکھا. سب سے پہلے اپنی والدہ اور والد صاحب کو مسلمان کیا. میری دادی بھی مسلمان دنیا سے ہو کر گئی, اور 2 میرے چاچا بھی مسلمان ہیں الحمدللہ. ساری میرے چاچا مسلمان. لگتا ہے انشاءاللہ کہ اس سے آگے آپ کی ساری جو آپ کی جو نسل, آپ کی فیملی. الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے, بس وسائل ہیں کہ یہ ہمارا ادارہ چھوٹا سا ادارہ ہے, کوئی مشقتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, تو یہ کار صاحب کی بعض اوقات تنخواہیں بھی رہ جاتی ہیں. یہ سارے معاملات ہیں, دین کا کام کرنا کوئی مشکل. زندگی گزار رہے ہیں, بچوں کو اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو بڑے اچھے لوگ دیکھ رہے ہیں, اوورسیز بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں کہ آپ کو مشکلات آتی ہیں, کوئی آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں؟ جی بالکل, ہمیں اس ادارے کے لیے کوئی وسیع جگہ چاہیے تاکہ ہم اس ادارے کو بڑھا سکیں. اور ہمارے پاس الحمدللہ 35 سے 40 طالب علم پڑھ رہے ہیں ابھی, تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ طالب علم پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح بچیوں کا بھی اہتمام کیا جائے, اور جو لوگ مسلمان ہوں تو ان کو تھوڑا سا 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ایک رہائش دی جائے تاکہ وہ اپنا دین پہ پورا آ جائے. اکثر جو ہے نا مسلمان ہوتے ہیں لوگ بیچارے, تو کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہوتا. آج کئی عام ہمارے پاس ہی ہیں, بچیاں جوان ہیں, لیکن ان کے رشتے لینے کے لیے کوئی مسلمان جلدی تیار نہیں ہو رہا. اور کئی مسلمان ایسے لڑکے نوجوان ہیں. میں الحمدللہ میرے والد صاحب کے ہاتھ پہ ایک بچہ, فیملی پوری مسلمان ہوئی تھی, ان کا نام محمد افضل رکھا تھا ہم نے. آپ کے والد صاحب نے بھی مسلمان کافی کیے ہیں. 2000 سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھایا الحمدللہ ان کو. دیکھیں, ایک وہ شخص جو خود ایک مسیح برادری سے تھا, جب وہ مسلم ہوا تو اس نے ماشاءاللہ سے 2000+ لوگوں کو مسلم کیا. ان کے بقول ان کی رائے ہے یہ. تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹس بتانا چاہیں, کوئی ایسے کوئی ڈونیشن آپ کو کوئی کرنا چاہے, اوورسیز ہمیں دیکھتے ہیں, واچ کرتے ہیں, تاکہ آپ ماشاءاللہ دین کے معاملات کو اور خدمات کی طرف لے کے جا سکیں. ہاں جی, سارے پاکستان سارے مسلمانوں سے اپیل ہے, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے. مل جل کر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا فکر ہو اور ہمارا یہ عزم ہو کہ ہم دیکھیں آپ جیسے مسلمان ہیں, آپ کو کسی کا فکر نہیں, آپ کا چاچا بھی مسلمان, نانی بھی, سارے مسلمان ہیں. تو ہم نے جیسے ہمارے خاندان, میری 2023 میں میری نانی کا انتقال ہوا, میرے پاس ہی رہا کرتی تھی, تو الحمدللہ اپنے گھر نہیں جایا کرتی تھی, لیکن عیسائی تھی. ہم نے ان کی اتنی خدمت کی نانی, لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو عیسائیت میں گئی چلی. تو ہمیں سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, کیونکہ جو حضور کے اوپر ایمان نہیں لاتا, اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا, تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. حضرت اس طرح ہوا تھا کہ یہاں سرائے مغل میں نا ایک گاؤں تھا, دیہات تھا, تو وہاں پہ والد صاحب کا ایک جگہ پہ بیان ہوا, تو کیونکہ لاؤڈ اسپیکر تھے اوپر, آواز سبھی کے گھروں میں جاتی ہے, تو وہ سن رہے تھے سارے مسیح برادری جتنے بھی تھے, جتنے بھی گھر والے تھے, وہ سن رہے تھے بیان کو, پورا تفصیل انہوں نے بیان سنا. اس کے بعد جب بیان ختم ہوا تو پھر کچھ لوگوں نے نا اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی ارادہ انہوں نے کیا تو والد صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, تو والد صاحب نے ان کو کلمہ پڑھا دیا. تو کلمہ پڑھایا تو 2-3 افراد تھے, اور کچھ دن گزرے تو انہوں نے فون کیا کہ بھی اس وقت PTCL کے نمبر تھے, تو انہوں نے فون کیا مدرسے میں کہ بھی آپ جو ہے نا اس طرح کرے کہ یہ ہمارا پورا گاؤں جو ہے نا مسلمان ہونا چاہتا ہے. تو کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ جو بھائی پہلے مسلمان ہوئے تھے نا, جس وقت بیان ہوا تھا, جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں, تو انہوں نے اس وقت مسلمان کیا. تو انہوں نے فون کیا کہ والد صاحب کو کہ بھی آپ باقی لوگ بھی, ہمارے جتنے بھی گاؤں والے یہ بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ یہاں تشریف لائیں. تو میرے والد صاحب کا بادشاہی مسجد میں بیان تھا, تو اس وقت استنبول اور یہ سعودیہ کی وزیر کچھ آئے ہوئے تھے پاکستان میں, تو انہوں نے ایک شاہی مہمان بنا کر نا میرے والد صاحب کو آفر کی کہ آپ کو حج کرواتے, اللہ کا گھر دکھاتے ہیں. تو وہ سارا ان کا پروگرام طے ہو گیا, ڈیٹ فکس ہوگی. تو جس دن جانا تھا نا جی, اسی دن ان کا فون آ گیا تھا گاؤں میں کہ آپ آ جائیں یہاں پہ, سارے لوگ جو ہے نا اب جمع ہے, تو تیار ہیں مسلمان ہونے کے لیے. تو ایک طرف جو ہے نا وہ فلیٹ تیار تھی حاجی کے لیے, اور ایک طرف یہ جو نا لوگ مسلمان تیار. ایک طرف انہوں نے شاہی مہمان بن کے جانا تھا, اور ایک طرف انہوں نے 150 بندہ مسلمان کرنا تھا. آپ کے والد صاحب نے, تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بھی میں اگر اس طرح حضور کے پاس چلا گیا, اللہ کے گھر دیکھا, تو یہ 150 لوگوں میں سے کوئی ایک افراد بھی بغیر کلمے سے چلا گیا, تو میری نجات کا ذریعہ کیسے بنے گا؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ زندگی ہے تو انشاءاللہ تعالی حج بھی دوبارہ ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر وہ حج کو کینسل کیا. تو اور وہ جو ہے نا جتنے بھی لوگ تھے نا ان کو مسلمان کیا. پھر وہاں پہ الحمدللہ جامعہ حمیدیہ میں وہاں دیگیں پکی, لوگوں کو لوگ آئے. کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 150 سے زائد لوگ تھے. 150 سے زائد لوگ آپ کے والد صاحب نے ایک ٹائم پر گھر تھے 150, اور اس گھر میں تھے تقریباً ایک گھر میں آپ لگانے 600-7 بندے جو ہے نا ایک گھر میں ہوتے ہی ہوں گے. تو یہ تعداد نہ کہ 150 گھر کو آپ کے والد صاحب نے مسلمان کیا. مان کیا الحمدللہ. تو پھر الحمدللہ وہاں پہ پھر جس طرح اسلامی طور پہ ان کو کلمہ پڑھایا گیا, کلمہ پڑھایا. ایک فور ان میں والد صاحب بتاتے تھے کہ میجر صاحب تھے وہ ان کے ساتھ ہی تھے. تو جب ان کو کہا کہ بھی آپ کلمہ پڑھائیں تو ان کا کلمہ کچھ درست نہیں تھا. تو پھر میرے والد صاحب نے کہا بھی بھائی آپ اس طرح کلمہ پڑھائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ رونے لگ پڑا. کہا کہ عبداللہ میں آج کسی کو کلمہ پڑھانے آیا ہوں لیکن میرا اپنا کلمہ درست ہو گیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو وہ رونے لگ پڑے. تو الحمدللہ اس طرح وہ 150 سے جو گھر تھا وہ الحمدللہ مسلمان ہوا. تو انشاءاللہ ناظرین نیچے میں ڈیٹیل چلا رہا ہوں, آپ محمد عمر سے بات کر سکتے ہیں. یقین کریں 2-3 قاری صاحب ہیں اور صرف کھانے پہ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا مدثر بھائی بہت پریشانی ہے, بڑے معاملات ہیں. تو خدا را ایسے لوگ ہیں جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں, دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں. خدا را آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, نیچے ڈیٹیلز مینشن ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.